یہ جو ہے انسان چونکہ اس وقت روح جب ڈال گئی تو وہ انسان زندہ ہو گیا. اب وہ زندہ ہے اگرچہ وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے. اس کے بعد اگر وہ فوت بھی ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچا بچہ بھی بروز قیامت شفاعت کرے گا، اور اس کو مارنا ایک قتل کے برابر ہے. یعنی اس بچے کو تلف نہیں کیا جا سکتا جب اس کے اندر روح ڈالی جا رہی ہے. اب وہ بچہ زندہ ہو چکا ہے یا وہ بچی زندہ ہو چکی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ رب العزت کا حالانکہ تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا. جی اچھا ٹھیک. تو آپ ان کا انکار کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو زندگی عطا کر دی اور کیسی کیفیات میں آپ کو زندگی عطا کی. ثم یمیتکم، وہ پیریڈ گزارنے کے بعد انسان دنیا میں تشریف لے آیا. دنیا میں جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیدا ہونے سے پہلے بچہ ہو یا بچی ہو اپنے ماں کے پیٹ میں اللہ رب العزت کو سجدہ کرتی ہے. جو اس کو حکم دیا جاتا ہے وہ سجدہ کرتا ہے، بچہ ہو یا بچی ہو. جب تک اللہ رب العزت چاہتے ہیں وہ سجدے میں رہتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو اجازت دیتے ہیں کہ اب آپ باہر تشریف لے جائیں. ماں کے پیٹ سے وہ باہر آتا ہے، چاہے وہ آپریشن سے ساتھ آ گیا چاہے بغیر آپریشن کے ساتھ آ گیا. اب اس کی دوسری زندگی شروع ہو گئی جیسے اب ہم یہ دنیا میں وقت گزار رہے ہیں. یہ جو زندگی ہے ہماری، اس کو گزارنے کے بعد پھر ایک ہمارے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے جس کو موت کہا جاتا ہے. ثم یمیتکم، پھر اللہ رب العزت تمہیں موت دیں گے. انسان مر جاتا ہے. کیسے وفات پاتا ہے؟ جس کی کس کی کوئی بچپن میں، کوئی نوجوانی میں، کوئی بڑھاپے میں اپنے اپنے وقت کو جو اللہ نے اس کا مقرر کیا ہے گزار کے چلا جاتا ہے. یہاں سے جب وہ موت کی اس دہلیز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کی کیفیات کا بیان کیا. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، کہ جب اس کی روح کا قبض کا وقت آتا ہے تو اس پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، نزع کا عالم ہوتا ہے. وہ کیفیت طاری ہوتی ہے جب اس کی روح یہاں تک پہنچتی ہے تو اس کی کیفیات کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان کیا. وہ کہتا ہے آج اس بندے کو لے آؤ جو کوئی دم درود کرنے والا ہے، میرے پاس آ کر کوئی دم کرے، کوئی قرآن پاک پڑھے. آج اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں مگر دم کے منکر ہیں، کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. اللہ رب العزت خود جواب دے رہے ہیں، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورۃ قیامت کی آیت ہے. اس وقت کہتا ہے کوئی دم درود کرنے والا لاؤ. اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فوت ہونے لگے اگر اس کے قریب سورۃ یاسین کو پڑھا جائے تو اس کی روح آسانی کے ساتھ قبر ہوتی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یعنی وہ دم والے کو طلب کر رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے فرمان سے یہ ثابت کیا ہے کہ جو بندہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اگر آپ اس کے پاس سورۃ یاسین کی تلاوت کریں گے تو اس کی روح آسانی سے قبض ہوگی. تو پھر یہ بدعت کیسے ہو گیا اور شرک کیسے ہو گیا؟ اللہ میں فہم عطا کرے قرآن پاک کا اور حدیث پاک. تو اس پر ابھی کیفیت طاری ہوتی ہے. وَالتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اس کی پنڈلی کو جو ہے الٹ دیا جائے. اِلَىٰ رَبِّكِ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب میرا اس دنیا سے رخصت کا وقت ہو گیا. وَالتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اس کی پنڈلی کو الٹ دیا. اِلَىٰ رَبِّكِ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، آج اسے اپنے رب کی ملاقات ہوگا. اب یہ کیفیات جب طاری ہوتی ہیں تو سب سے پہلے اس کی روح جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، یہ پاؤں اس کے ٹھنڈے ہوتے ہیں. اب اس کیفیات کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. پہلی موت تو اس وجہ سے تھی کہ انسان عدم میں تھا، اس کا وجود تھا مگر قطرے کی شکل میں ماں باپ کے جسم میں تھا اور روح ابھی ملی نہیں تھی. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو موت کہا. پھر جب روح اس کے اندر داخل ہو گئی ماں کے پیٹ میں 4 ماہ 10 دن کا بچہ ہوتا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح ڈال دی جاتی ہے، اب وہ زندہ ہو. سمجھ گیا نا؟ ایک وہ موت، ایک یہ موت. جب اس نے اپنی دنیا کا وقت نظام پورا کیا، اب اس پر موت واقع ہونا شروع ہو گئی، اب اس کی روح کی قبض کا وقت شروع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الموت کفارہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موت کفارہ ہے. موت پر انسان کی جو کیفیات، مسلمان کی بات کر رہا ہوں، کافر کی بات نہیں کروں گا، کہ اس پر جب موت واقع ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے. گنہگار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے بیری کا درخت ہو، اس کے اوپر باریک کپڑا جو مل مل کا ہوتا ہے وہ ڈال دیا جائے، اس کو جب کھینچا جائے تو اس کے ایک ایک ریشہ جدا ہو جاتا ہے، ایک ایک جو دھاگا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اس کی شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے اور اس کو شدید تکلیف ہوتی ہے. اور وہ اعضاء سے کیسے نکلتی ہے قرآن پاک میں دوسری جگہ بیان کیا، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. یہ 20ویں پارے کی دوسری صورت ہے، سورۃ نازعات ہے. اس میں اس کی تفصیلیں بیان کہ روح جب قبض کرنے کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے اس کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے جسم میں تیرتے ہیں، جس طرح پانی کے اندر انسان تیرتا ہے، اس کے جسم میں داخل ہو کر وہ تیرتے ہیں اور پورے ہوش میں. پھر اس کے اعضاء کو نرم کرتے ہیں. جو مختلف اعضاء ہیں، یہ جو گانٹھیں ہیں 360 جو ہیں، یہاں سے ہر عضو سے اس کو آسانی سے جدا کرتے ہیں. اب گنہگار کی موت کی جو کیفیت میں نے بیان کی، وہ کیفیت وہ ہے جو گنہگار کی کیفیت ہے، اس کی سختی کے ساتھ روح قبض ہو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر سختی ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر اتنی شدید عالم ہوتا ہے، اس کی جو نظر کا عالم ہوتا ہے کہ وہ بندہ اتنی کبھی بھی تکلیف اپنی زندگی میں اس نے برداشت نہیں کی. اب اس وقت میں نے موت کا بیان اس لیے شروع کیا کہ عارف کے سامنے ہمیشہ موت رہتی ہے. اس وقت بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا منہ بند ہو جاتا ہے، زبان حرکت نہیں کر سکتی. بعض بندوں کی زبان حرکت کرتی ہے، وہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، کچھ اور چیزیں یا اس میں اللہ پڑھتے ہیں یا درود پاک پڑھتے ہیں یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. مختلف کیفیات اس پر طاری ہوتی ہیں. بعض لوگوں کی زبان بند ہو جاتی ہے، منہ بھی بند ہو جاتا ہے. ابھی میں اس حوالے سے آپ کو آج میرا بیان کرنے کا مقصد ہے، اور وہی کیفیات انشاءاللہ ورد کی ضرب لگانے کا اور پاس الفاظ کا طریقہ اور توجہ کا ذکر بھی بتائیں گے. تو وہ کیفیت جب بندے پر طاری ہوتی ہے تو اب جو بندہ گناہگار ہے اس کو شدید ترین تکلیف شروع ہو چکی ہے. اب ایسے آدمی کی موت قبر میں داخل ہونے کے بعد کیا ہوگی، اور روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو پھر وہ شدت کی تکلیف کے ساتھ جب ہوتی ہے تو روح، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تخلیق کیا تو سر کی طرف سے داخل، جس جگہ سے اس کی ابتدا ہوئی وہاں سے ہی اس کا اخراج ہوتا ہے. یعنی اسلام عجم سے آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں عجم کی طرف پہنچ جائے گا. جو جس چیز کی ابتدا ہے وہی چیز اس کی انتہا ہے. اب بات سمجھ گئے؟ روح داخل ہوتے وقت پاؤں سے نہیں داخل ہوئی، سر سے داخل ہوئی ہے. اس لیے یہ جب داخل ہوگی تو اسی راستے سے منہ سے آگے جا کے اخراج کرے گی. سر والا یہ جو حصہ ہے یہاں سے اخراج کرے گی. تو وہ روح نیچے سے جب اس کی پنڈلی الٹ دی جاتی ہے تو اس کو شدت شروع ہو جاتی ہے اور اس کا جسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر اور حکمال ہو جو میڈیکل سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. یا کوئی عورت پاس بیٹھی ہو جو پرانی عورت ہے، نیچے سے اس کا عود ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جان ختم ہونا شروع، اوپر ایسا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب جو گنہگار بندہ ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ شدید اس کو تکلیف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت کفارہ، موت اس کے اعمال کا کفارہ ہے. جب گناہگار آدمی قبر کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کی روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکوکار ہے یا گناہگار ہے، اس کے جسم کو انسان غسل دیتے ہیں اور اس کی روح کو فرشتے غسل دیتے ہیں. اب وہ روح جو جدا ہونے کے بعد جب ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، جو نیک آدمی ہوتا ہے اس پر 7واں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور وہ عرش بری کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہو جاتی ہے. جب تک وہ چاہتی ہے وہ سجدہ کرتی ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے. کتنا؟ 5 صدیوں کا. کتنا؟
5 صدیوں کا سفر ہے جو ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک ہے، 7 آسمان اس نے کراس کرنا ہے۔ روح کی رفتار کتنی تیز ہوتی ہے، اور اس کی موٹائی جو ہے، جو اس کی موٹائی ہے آسمان کی، ایک آسمان کی، جیسے یہ چیز موٹی ہے یا یہ دیوار موٹی ہے، اس کی موٹائی بھی 500 سال ہے ایک آسمان۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 500 سال کا ہے، پھر ایک آسمان کی موٹائی 500 سال، تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مگر اس کو روح کتنا تیزی کے ساتھ کراس کرتی ہے کہ روح جاتی ہے اور عرش بری کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہو جاتی ہے، جب تک اللہ رب العزت چاہتے ہیں وہ سجدے میں رہتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہاں تو نے میری پیروی کی، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر عمل کیا، آج تمہارے ساتھ وہ سب کچھ ہے جو تجھ سے وعدہ کیا تھا۔ میکائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں اس کو عالم ارواح میں لے جاؤ، ادھر اس کو رشتے دار دوست احباب جو ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں، پوچھتے ہیں ہاں بھائی میرے بیٹے کا کیا حال ہے، میری ماں کا کیا حال ہے، میرے بھائی کا کیا حال ہے۔ میکائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں یہ تو مشکل سے آیا ہے، اس کو تھوڑا آرام کرنے دو، پھر پوچھنا۔ پھر اس روح کو قبر میں لوٹایا جاتا ہے۔ اب اس جسم کی بات کر رہا تھا، جسم اذیت میں تھا جب روح قبض ہونے کا وقت آیا گناہگار آدمی کا۔ اب اس جسم کے ساتھ کیا کیفیت اس کی واقع ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کفارہ، موت کفارہ ہے۔ گناہگار آدمی جب فوت ہوتا ہے، مسلمان فوت ہو گیا، اب جب فوت ہوتا ہے تو اس کا ایک ہی اس کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے، مٹی بننا شروع ہو جاتا ہے۔ خاک سے انسان کو تخلیق کیا گیا تھا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اب اس خاک میں جب اس کو لوٹایا گیا، گناہگار آدمی کے اعضاء ایک ایک اس سے جدا ہونا شروع ہو گئے اور مٹی بننا شروع ہو گئی۔ جب اس کے اعضاء مٹی بننا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اللہ رب العزت گناہ معاف کرتا چلا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ جب اس کا سارا جسم مٹی بن جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کلمے کی بات ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ اس کی برکت ہے، جو بندہ اس کی گواہی دیتا ہے اگرچہ کتنا ہی گناہگار ہے، روح کی قبض ہوتے وقت اس کو شدید تکلیف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اس کا ایک ایک دھاگا کپڑے سے جدا ہوا، اس طرح اس سختی کے ساتھ اس کی روح کو نکالا جاتا، اس کو بڑی شدید تکلیف ہوئی۔ مگر جب وہ جسم قبر کے اندر داخل ہوا تو اس کا ایک ایک عضو اس سے کٹا جدا ہوا اور مٹی کا حصہ بنا، تو اللہ رب العزت نے جو اس کا عضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مٹی بننا شروع ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب سارا جسم مٹی بن جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ گناہگار کی موت ہے۔ اب نیک و مکار کی موت کیسے ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ آیت بھی پڑھی ہے، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ یہ سورۃ نازعات کی آیات ہے، تو اس میں ان کا جو نیک لوگ ہیں ان کی روح قبض کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا کہ نیک لوگ کی روح جب قبض ہوتی ہے تو فرشتے اندر داخل ہوتے ہیں اور ایک ایک عضو کو کھولتے ہیں جسم سے، جیسے گرہ ڈالی جاتی ہے اس کو ہم کھول دیتے ہیں تو وہ کھل جاتی ہے، آہستہ آہستہ روح کو باہر نکالتے ہیں تاکہ اس نیک آدمی کو تکلیف نہ ہو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ وہ جو نیک آدمی ہوتا ہے اس پر جو موت واقع ہوتی ہے ایسی ہے جیسے چیونٹی نے کسی بندے کے جسم کو کاٹا ہو، اس طرح وہ بری سی اس کو کیفیت ہوتی ہے اور اس کی روح جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ پھر جب خارج ہو جاتی ہے تو وہی کیفیت ہے، جسم کو انسان غسل دیتے ہیں، روح کو فرشتے غسل دیتے ہیں، اور وہ نیک آدمی تھا اس لیے اس کے جسم کی کیفیات میں وہ کیفیت وارد نہیں ہوتی جو مٹی کا ایسا نہیں بنتا اس کا جسم، کیوں کہ وہ نیک ہے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں رہا ہے۔ اب جتنا وہ فرما برداری میں رہا ہے اتنا اس کا جسم محفوظ رہے گا۔ اسی لیے انبیاء کرام اولیاء کاملین اور صحابہ کرام اور شہداء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کی اتباع میں گزاری ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا درجہ ہے وہ اولیاء کاملین کا ہے، یعنی جو نیک لوگ ہیں، انتہائی کامل روح ہیں، کامل روح ہیں، جن کو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی فتح القدیر کے اندر کامل روحیں کہا ہے۔ جو کامل روحیں ہیں، کامل روحوں پر جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ان کی کیفیات میں پھر مختلف کیفیت شامل ہوتی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کی روح قبض کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو جب قریب جاتے ہیں تو روح قبض نہیں کر سکتے۔ اسرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت سے درخواست کرتے ہیں کہ
یا رب العالمین آپ نے مجھے حکم دیا تھا اس بندے کی موت کا وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن میں قدرت کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی روح قبض ہو، لیکن میں اس پر قدرت نہیں رہا، روح قبض نہیں ہو رہی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میرا ولی ہے، یہ میرا فرما بردار بندہ ہے، آپ اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ، وہاں سے جنت سے سیب لاؤ، وہ سیب لاؤ، وہ جنت کی خوشبو والا وہ سیب اس کے سامنے پیش کرو، جب یہ اس کی خوشبو کو سنے گا تو اس کی روح قبض ہوگی، پھر اس کو جو جنت کا سیب ہے وہ سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس کی خوشبو کو اور اس کو جنتی پھل کو جب وہ دیکھتا ہے تو فرت کے ساتھ آسانی کے ساتھ اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت سے پھول لائے جاتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام فرشتوں کی خوبصورت جماعت خوبصورت لباس میں آتی ہے اور اس کو ترغیب دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترغیب دیتے ہیں، وہ جو اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ تو میری فرما برداری کرے گا تو جنت میں تو یہ شہد کی نہریں دوں گا، دودھ کی نہریں دوں گا، پانی کی نہریں ہوں گی، وہ محلات ہوں گے، وہ حوریں ہوں گی، طرح طرح کے لباس ہوں گے، کھانے کی چیزیں، ہاں یہ بات تو بڑی اچھی ہے، تو پھر کیا خیال ہے اس طرف چلے نہیں؟ تو وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے، پہلے اس کو ترغیب دیتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام، اور خوبصورت لباس میں ان کے ساتھ جو جماعت ہوتی ہے فرشتوں کی ہوتی ہے، تو وہ اس وقت پھول پیش کیا جاتا ہے، جنتی پھول اس کے سامنے رکھا ہے، جب وہ اس خوشبو کو سنتا ہے تو اس کی روح قبض ہوتی ہے۔ اب وہ جو میں نے واقعہ بیان کیا وہ حدیث پاک کا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی روح کو قبض کرنے پر اسرائیل قدرت نہیں رکھتا، تو یہاں پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ غلط بات ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ چیز حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حدیث جو آیت الکرسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، عادت بنا لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی روح آسانی سے قبض کرتے ہیں اور خود قبض کرتے ہیں، اسرائیل ان کی روح قبض نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ گئے؟ اسرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں اور نرمی سے قبض کرتے ہیں، تاکہ وہ آپ کا اعتراض رفع ہو جائے جو آپ کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ولیوں کی ایک طریقہ یہ بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کلا اذا بلغت یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ولی، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ولی کی وفات کا وقت آتا ہے تو یہ آیت اس کے سامنے پیش کی جاتا ہے، ندا دینے والا یہ الفاظ قرآن پاک کے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں اپنے رب کی طرف لوٹ کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے جنت میں داخل ہو جا۔ اب یہ جب صدا لگائی جاتی ہے تو حضرت علی رضی فرماتے ہیں کہ اس کے سامنے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ندا کا وقت ہوتا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، وہ عارف آدمی، وہ ولی، جب اس کی نگاہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر پڑتی ہے تو اس کو وہ کیفیت ہی یاد نہیں آتی کہ یہ ندا کا وقت ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کی روح قبض ہو جاتی ہے اس حالت کہ سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوتی ہے، اور اس حالت میں اس کی روح جو ہے وہ جسم سے پرواز کرتی ہے۔